اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ یا رسول اللہ المدد میں؟ ہم نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک طویل جملے کا مخفف ہے. یہ مسلمان کی جو اصل نیت ہے اس کا یہ مخفف ہے. کیا میں نے کہا اصل میں مسلمان کا عقیدہ یہ کہ یا اللہ تو مدد فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اس کو وہ اپنی زبان میں مخفف کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ مدد آنے کے لیے. اس کی دوسرا تفہیمی رخ یہ ہے, اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کر رہا ہے اور یہ مدد کی نسبت جو حضور کی طرف کی جا رہی ہے مجازن کی جا رہی ہے, واسطے کے طور پر کی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مدد خدا نے کرنا ہے تو پھر رسول کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ کہہ دینا یا اللہ مدد, تو آپ رسول کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا الحمدللہ یا اللہ مدد کا کون انکار کرتا ہے. تو یا اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے, یا رسول اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ مدد جب یا اللہ مدد کہا جا رہا ہے تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ معنی و مفہوم و کلمات اپنی حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ ہی مدد کا خالق ہے, اللہ ہی مستعان حقیقی ہے, وہی مدد فرمانے والا ہے. لیکن جب یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے یا رسول اللہ مدد, تو اس میں مراد حقیقت کی نہیں ہوتی, مجاز کی ہوتی ہے. یعنی مدد تو اللہ کر رہا ہے اور اللہ ہی مستعان حقیقی ہے, مدد کا خالق بھی اللہ ہے, مدد کرنے والا ذاتی طور پر اللہ ہے. اور لیکن یا رسول اللہ مدد جو کہنے والا تھا اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو مدد فرما رہا ہے وہ مدد پہنچ رہی ہے رسول اللہ کے ذریعے. رسول اللہ اس مدد میں واسطہ بن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کا عقیدہ اتنا واضح ہے تو آپ ڈائریکٹ حقیقت کے جملے کیوں نہیں بولتے, آپ مجاز کے جملے کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تو اہل زبان کا شوق ہے, کبھی وہ حقیقت بولتے ہیں کبھی مجاز بولتے ہیں. آپ کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ میں نے کہا قرآن تو مجاز سے بھرا ہوا ہے. مجھے بتاؤ کون موت دیتا ہے؟ اللہ موت دیتا ہے نا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. محبوب تم کہو کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو ہم نے تم پر اپنی جانب سے وکیل بنایا ہوا ہے. تو یتوفاکم ملک الموت, یتوفاکم ملک الموت, تو ملک جو ہے یہ توفا کا فاعل بنتا ہے یہاں پر. قل یتوفاکم ملک الموت کہ محبوب فرماؤ یہ موت کا فرشتہ جو ہے یہ موت دے رہا ہے. تو مجھے بتائیے قرآن نے خود بتانا حالانکہ موت کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن کیا یہ مجاز نہیں ہے؟ معنی یہاں پر یہی کیا جائے گا کہ موت تو اللہ دیتا ہے لیکن اس کے لیے واسطہ حضرت اسرائیل بنتے ہیں. اسی طرح اس مجاز میں کہا جاتا ہے کہ مدد تو اللہ کر رہا ہے اور واسطہ رسول اللہ کی ذات بن رہی ہے. یہ مجاز کا استعمال قرآن میں ایک جگہ پر تو نہیں, یہ بھی مجاز پر منطبق ہے. روزمرہ مثال کے طور پر یار آپ نے پانی پلایا میری پیاس بجھ گئی, یار آپ نے میری مدد کی میرا کام ہو گیا, تو یہ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو مجاز کے جملے جو روزمرہ ہم کہتے ہیں. میں نے اس استاد نے مجھے عالم بنا دیا, اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا, اس نے میری مدد کر دی. یہ جو ڈائریکٹ جملے ہم ہر ایک کے لیے صبح شام بولتے ہیں لیکن کوئی کسی کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام خدا ہی کر رہا ہے, تیرے ہاتھ سے کروا دیے, تیرے ہاتھ سے کروا دیے, تیرے ہاتھ سے کروا دیے. تو یہ مجاز سے کیسے راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو لہذا اگر واقعی میں کوئی مفتی ہو اور اس کے سینے میں امت کے لیے نرم دل ہو تو وہ تعصب سے کام نہیں لے گا بلکہ اس حقیقت اور مراد کو سمجھ کر کہے گا کہ کب لفظ مجاز کے لیے کہا جاتا ہے اور کب لفظ جو ہے وہ اس کی حقیقت کے لیے کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم نے نہیں فرمایا. دیکھیں نا کسرا کا جب نمائندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا جی آپ کو گرفتار کرنا ہے ہم نے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے گرفتاری کی بات بعد میں کریں گے. اور ایک صحابی سے کہا کہ اس کی خاطر تواضع کرو, لے جاؤ, یہ سفیر ہے. اب بھلے یہ ان کی طرف سے آیا ہے, کسرا کی طرف سے آیا ہے, لیکن یہ سفیر ہے, اس کی خدمت کرو, اس کو کھانا پینا کھلاؤ. فرمایا صبح بیٹھ کے تجھ سے بات کر رہیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس نے خط پھاڑا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائے زرد کی تھی. اور رات کے وقت اس کے بھتیجے نے اس کو مار ڈالا. یہ ساری چیزیں حضور کو خواب میں دکھا دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. صبح وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان ربی, اس کو جملہ کہا حضور نے, یہ حدیث کی کتابوں موجود ہے کہ ان ربی قد قتل ربک, میرے رب نے تیرے رب کو مار دیا. اب دیکھیں حضور نے, یہ حضور کی توحید ہے اور حضور سے بڑا موحد کون ہوگا؟ حضور سے بڑا توحید اور اللہ کی شان کے جملہ بیان کرنے والا کون ہوگا؟ اب دیکھیں لفظ رب مشترک ہے اور یہ دونوں حضور نے استعمال کیا, دونوں کے مصرف الگ ہیں. فرمایا ان ربی, میرا جو رب ہے, قد ربک, اس نے تیرے رب کو مار ڈالا ہے, قتل کر دیا ہے تیرے رب کو. اب آپ دیکھیں حضور نے اللہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا اور اس کسرا کے لیے بھی حضور نے رب کا لفظ استعمال کیا. مجھے بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ امام الموحدین ہیں,
हुजूर ही के दम कदम से तो तौहीद का तारुफ हुआ है। अब एक जुमले में जनाब जो है कि वो दो लफ्ज मौजूद है, वहां पर तावील की जाती है कि जनाब जहां हुजूर ने रब अल्लाह के लिए कहा है वो हकीकत के माने में है, और जहां रब उसको कहा है वो मजाजन और दुनियावी उमूर हुक्मरान के मानों में है। तो मैंने कहा जब यहां पर तावील हो सकती है तो या रसूलुल्लाह अल मदद में तावील क्यों नहीं हो सकती, या गौसे आजम अल मदद में तावील क्यों नहीं हो सकती है। इसी तरह कुरान ने कहा फ़इन्नल्लाहु मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। ये कहते हैं अजीब ड्रामा है जनाब, तुम मदद अल्लाह के लिए भी बोलते हो, रसूल के लिए भी बोलते हो, गौस के लिए भी बोलते हो। मैंने कहा ये ड्रामा नहीं, हकीकत है। अल्लाह ने मौला का लफ्ज खुद के लिए भी बोला, जिब्रील के लिए बोला, सारे मुसलमानों के लिए बोला। फरमा फ़इन्नल्लाह, अगर अल्फाज के इस तरह से शिरक होता है तो ये शिरक कुरान की आयत को कैसे आप निभाएंगे। मैं सिर्फ एक दोस्ताना मशवरा आपके सामने, किस तरह आप निभाएंगे इसको कि फ़इन्नल्लाहु मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। अब आप देखिए फ़इन्नल्लाहु मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, मोमिनीन का नाम आया, जिब्रील का नाम आया, अल्लाह का नाम आया, तीनों ज़बात पर, तीनों जातों पर लफ्ज मौला एक ही दफा बोला गया। अल्लाह के लिए भी वही लफ्ज मौला बोला गया, जिब्रील के भी लिए वही लफ्ज मौला बोला गया, और खास तौर पर तमाम मुसलमान साहबा शेखैन के लिए वही जुमला बोला गया। क्या माना करेंगे आप, तो ये माना यही बनेगा कि लफ्ज अल्लाह के, जब अल्लाह के लिए लफ्ज मौला बोला गया तो वो अपने हकीकी माने में बोला गया, जिब्रील के लिए बोला गया तो मजाज के माने में बोला गया, हजरत फारूक आजम हजरत सिद्दीक अकबर के लिए बोला गया तो मजाज के माने में बोला गया। तो मैंने कहा बस यही है कि जब मदद का माना अल्लाह के लिए बोला गया तो हकीकत में बोला गया, जब रसूलुल्लाह के लिए बोला गया तो मजाज के बारे में बोला गया, गौसे आदम के लिए बोला गया तो मजाज के माने बोला गया। ये अब ये अलग बहस है कि उनकी मदद करने की क्या दलील है। हम ये बात बयान करते हैं कि शिर्क इन लफ्जों से साबित नहीं होता, बस ये है। ये तो एक अलग बहस है। अच्छा दलील पढ़ो आप, रसूलुल्लाह मदद करते हैं। हमने कहा ये तो अलग मौजू है, पहले ये तो तय कर लो कि शिर्क नहीं है। ये गुड़मुड़ करते हैं, फिर गुड़बा, अच्छा फिर जब फंसते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा फिर दलील पढ़ो रसूलुल्लाह कहां मदद करते हैं। तो मैंने कहा दलील दूसरी बहस में पढ़ लेंगे, पहले ये बता देते हैं अगर कोई लफ्ज हुजूर के लिए बोले तो मुशरिक नहीं होता, शिर्क नहीं होता, पहले ये तय करें आप। दूसरी बहस में देखेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम मदद फरमाते हैं, उसकी क्या दलाइल है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हुजूर के लिए अगर कोई शख्स ये जुमला कहता है, साहबा बरमला कहते थे, सरकार के जुब्बों के लिए जुमला कहते थे कि हमें शिफा अगर जरूरत पड़ती है तो हम हुजूर के जुब्बे को धोते हैं, व नस्तशफी बिहालिल मर्दा, और हुजूर के जुब्बे के धोवन, उस पानी, उस गुसाले, उस बर्तन में पड़े हुए पानी जिसमें हुजूर का जुब्बा रखा गया था, उस पानी से हम शिफा हासिल करते हैं। और मैं क्या अर्ज करूं,